بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبھی الفرات چینل کے ناظرین کو میں سرزمین نیپال سے کھوجا ورلڈ فیڈریشن ان نیپال کی جانب سے سلام عرض کرتا ہوں. آج شہیدان کرب و بلا میں سے جس شخصیت کو ہم پہچان کروائیں گے، معرفی کروائیں گے، وہ پہچان اور معرفی کے محتاج نہیں ہے. بہت ہی مشہور شخصیت ہیں جناب انس بن حارث کاہلی. جناب انس بن حارث کاہلی کے بارے میں تاریخ میں متعدد طریقے سے واقعات کو لکھتے ہیں. سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جناب انس کاہلی قبیلے سے ہیں، اور کاہل جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ بنی اسد کا ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے. قبیلہ بنی اسد کے اس شاخ سے آپ کا قبیلہ الگ ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو کاہلی کہتے ہیں. انس بن حارث کاہلی کہ جن کے والد جناب حارث ہیں اور ان کے دادا کا نام کاہل ہے. البتہ ان کے پردادا کا نام عامر ہے، پھر ان کے پردادا کا نام صعب ہے، پھر ان کے پردادا کا نام اسد ہے، اور جو کاہلی قبیلہ مشہور ہوا وہ ان کے آخری جو دادا ہیں جن کے نام سے یہ قبیلہ معروف ہے، وہ حزیمہ اسدیہ کاہلی. تو اس طریقے سے چونکہ وہ قبیلہ بنی اسد سے الگ ہوئے تھے اور قبیلہ بنی اسد کا ایک برانچ اور شاخ ہے، اسی لیے ان کو حزیمہ اسدیہ کاہلی بھی کہتے ہیں. تو اس طریقے سے قبیلہ بنی اسد میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. جا بجا جو آپ کے بارے میں ناموں میں فرق آتا ہے اور مختلف ناموں سے آپ کو پکارا گیا، یہی وجہ ہے. کسی نے انس بن حارث اسدی کہا ہے، کسی نے کاہلی کہا ہے. میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بہت ہی اہم نقطے کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں. میرے قوم کے جوان اس طرف جو ہے وہ اکثر دھیان بھی ان کا جاتا ہے، بچے جوان بوڑھے سبھی سوچتے ہیں کہ کرب و بلا میں 72 شہیدان کربلا مشہور ہیں، اور جو فارسی کتابیں، عربی کتابیں، اردو کتابیں ایوं دوسری زبانوں کی کتابوں میں اور مورخوں کے نزدیک 72 شہیدان کربلا کے نام سے منسوب ہیں. لیکن جب کربلا کی تاریخ کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عاشور کے دن 72 سے بھی زیادہ شہداء ملتے ہیں. تو کیسے یہ بات صحیح ہے کہ 72 شہید ہیں؟ 72 کا جو عدد ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہوتا تو پھر دوسرے جو شہداء ہیں اس کو کس ضمن میں لے جائیں گے؟ البتہ یہاں ایک جواب یہ ہے کہ علماء نے جو دیا ہے کہ وہ شہداء کے جو کربلا کے ٹارگیٹ اور مقصد امام حسین علیہ السلام میں شریک رہے وہ سب حساب کیے جاتے ہیں. فرض کیجئے کوفہ میں جو 6 بڑے بزرگ شہداء ہیں، جناب ہانی ہے، حضرت مسلم ہے، ان لوگوں کو بھی حساب کرتے ہیں. یا وہ افراد کے جو کرب و بلا میں بلا واسطہ شریک رہے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے ایلچی تھے، جیسے قیس ابن مصغر سیداوی علیہ السلام، یا وہ شہداء کہ جو کرب و بلا میں زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہوئے. لہٰذا
ان کو بھی حساب کرتے ہیں. کسی نے 250 250 کسی نے 300 نزدیک 300 کے, کسی نے جو ہے وہ 150 بھی اعلان کیا ہے. جی ہاں, تو اس میں سے میں آپ کو ایک اہم ظریف نقطے کی طرف اشارہ کروں. تاریخ میں کچھ شہیدوں کے 2 3 نام 3 مرتبہ ثبت ہوا ہے. جس طریقے سے گزشتہ کل ہم نے جو حضرت قرہ بن ابی قرہ غفاری یا غفاری کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آپ کو متعدد ناموں سے پکارا گیا ہے, لہٰذا رائٹروں نے متعدد جگہ پر ان کو 2 اور 3 بھی حساب کیا ہے, یعنی ایک آدمی ہے اور 3 کردار دکھا رہے ہیں, لہٰذا زیادہ ہو جاتے ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, جنہوں نے تحقیق کی ابھی حال فی الحال میں ہمارے ایک دوست نے بہترین تحقیق کی ہے کہ واقعاً کربلا میں 72 شہید تھے یا نہیں, تو 72 سے زیادہ ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے, علماء نے کیوں بیان کیا, بہت ہی بہترین جو ہے وہ وجہ ہے. پھر بھی میں اس نقطے کی طرف عرض کروں کہ متعدد شخصیتوں کے متعدد ناموں سے یاد کیا گیا ہے اور ان کی زندگی کو اور ان کے ناموں کو کئی مرتبہ بھی دہرایا گیا ہے, تاکہ کسی کی بھی قربانی جو ہے وہ رہ نہ جائے, اور کسی کی فداکاری جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خاص کر سلام جن کے اوپر کیا گیا ہے, متعدد طریقے سے سلام کیا گیا, متعدد ناموں کے ذریعے سے. لہٰذا ان کو اگر ہم سمیٹیں, ان کو اگر ہم اکٹھا کریں اور ان تکراری ناموں کو ہٹا دیں تو شاید 72 بن جاتے ہیں, یا ان افراد کو جو کربلا سے غیر مستقیم رابطہ تو تھا لیکن مستقیم رابطہ نہیں ہے, ان کو بھی ہٹائیں. تو بہرحال یہ اس طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے. جناب انس بن حارث کاہلی کو کسی نے جو ہے وہ انس بن حارث اسدی بھی کہا ہے, تو دیکھیے جب اسدی کہیں گے تو 2 نام ہو جائے گا. ایون کسی نے مالک بن مالک کہہ کے آپ کو پکارا ہے, تو انس بن حارث کہاں اور مالک بن انس کہاں, الگ الگ ہو گئے, لیکن اس نام سے بھی آپ کو پکارا گیا ہے. بہرحال قبیلہ بنی اسد کے شاخوں میں سے جو کاہلی قبیلہ ہے اس میں سے آپ تعلق رکھتے ہیں, اور میں عرض کر دوں قبیلہ بنی غفار کی طرح قبیلہ بنی اسد بھی وہ عرب کے اتر علاقے سے آئے ہوئے تھے, یعنی شمالی علاقے سے. تقریباً کہنا چاہیے آج جدھر جو ہے وہ یمن کی آبادی ہے اور یمن کا علاقہ ہے وہ اتری سعودی عرب ہوتا ہے, یا اس کے جو ہے وہ تقریباً پورب کے سائیڈ میں پڑتا ہے وہ علاقہ, وہاں سے آئے تھے. کافی لہیب و شہیم وہاں کے افراد ہوا کرتے تھے, آب و ہوا بہت اچھی ہوتی تھی. جناب انس کو تاریخ میں انس بن ابی شہیم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے. تو اس طریقے سے پھر الگ کردار میں ان کا نام حساب ہوتا ہے, الگ تعداد بن جاتی ہے. انس بن ابی سلیم بھی آپ کو کہا گیا ہے, پھر مالک بن انس بھی آپ کا نام لیا گیا. شیخ عباس قمی نے اس کی طرف بہترین اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مالک بن مالک ہے یا مالک بن انس ہے, یہ انس بن حارث کاہلی کا ہی نام ہوتا ہے. شاید لوگوں نے اشتباہ کیا ہے اور ان کو الگ لکھا ہے, ان کو الگ لکھا ہے. جی ہاں, جس طریقے سے بہت سے لوگوں نے ان کے جو والد ہیں حارث اس کو حرث لکھا ہے, حیرث سے, کسی نے نہیں حرش لکھا ہے, یہ 2 نقطے سے. تو یہ تاریخ ہے. میں آپ کو ایک نقطے کی طرف جو آج کی مثال ہے اس کی طرف میں عرض کروں. آج کی دنیا اتنی ٹیکنالوجی پیش رفت اور ترقی کرنے کے باوجود بچے کے ہاتھ میں کیمرہ, موبائل, CCTV اور نہ جانے کتنا ٹیکنالوجی آگے بڑھ گیا ہے کہ میکروب کو بھی دیکھ سکتا ہے, اور کیا کیا جو ہے وہ آلہ نکل گئے ہیں, ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو گئی. اس کے باوجود بھی دنیا میں بہت ساری چیزوں کی حقیقتیں ابھی گم ہیں اور نامعلوم ہیں, اس سے پردے نہیں اٹھ رہے ہیں. میں 2 مثال دوں. فرض کیجئے ابھی جو 2020 میں کووڈ-19 ہے, اسی کے بارے میں
بہت سے بڑے بڑے دانشمند ابھی جو ہے وہ شک میں مبتلا ہیں کہ آیا یہ کووڈ-19 کی ایک وبا ہے، بیماری ہے یا نہیں، یہ 5G کی وجہ سے۔ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اتنی حکومتیں، سائنسداں، ٹیکنالوجی، لیبارٹری اور پتہ نہیں کیا کیا پھر بھی ابھی گم ہے۔ یہ دوسری مثال دوں آپ کو، ابھی کچھ سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ عربستان سعودی میں کچھ حاجی کچل کر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، جبکہ جگہ جگہ پر میں 2009 میں جب حج کرنے گیا الحمدللہ، اور خداوند عالم آپ لوگوں کو بھی حج کی توفیق عنایت کرے، تو ہم نے دیکھا جگہ جگہ پر CCTV ہے، کیمرہ ہے، فلاں ہے، میڈیا ہے، اس کے باوجود ابھی تک تعداد کے بارے میں معلوم نہیں، علت کے بارے میں ابھی شک و شبہات میں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اگر اتنا ٹیکنالوجی ہائی ہونے کے بعد بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں، جیسے سونامی ہے، اس کے مرنے والوں کے بارے میں، یا آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چونکہ یہ الفرات چینل کے مادھیم سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں گجرات کی بات کروں، میں مہاراشٹر کی بات کروں، میں مغربی بنگال کی بات کروں، میں بہار، کشمیر یا انڈیا کی، مجھے بتائیے سرزمین ہندوستان میں شیعوں کی تعداد کیا ہے؟ ابھی تک علماء نے، بزرگوں نے، دانشمندوں نے، بڑے بڑے جو ہے وہ بزنس مین لوگوں نے سرزمین ہندوستان کے شیعہ بھوکے نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن ابھی تک صحیح تعداد معلوم نہیں ہے ہم کو۔ جبکہ اس ٹیکنالوجی اور موبائل کے زمانے میں، گروپوں کے زمانے میں، واٹس ایپ، وائبر، ٹویٹر، نہ جانے کیا، میں عالم دینوں میں اتنا زیادہ نہیں جانتا ہوں، اس کے باوجود بھی ابھی صحیح تعداد پتہ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہی وجہ، اور وہ 1400 سال پہلے کا واقعہ، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی مخنف، جو اصل تلفظ ہے مخنف نہیں، تو ابھی مخنف نے جو وہ الگ طریقے سے لکھا ہے، حمید ابن مسلم کچھ اور کہتا ہے، متعدد جو ہے وہ راوی ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے لکھتے ہیں، اسی میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ تعداد کے بارے میں۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، شہدائے کربلا کی جو 72 تعداد ہے اس کو تسلیم کیجئے، اس کے بعد جو تعداد آپ کو علماء بیان کرتے ہیں اس کو یقین کیجئے، وہ علماء اس لیے بیان کرتے ہیں کسی کی قربانی رہ نہ جائے، اور ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ روز قیامت مسئولیت ہمارے گردن پہ ہے۔ بہرحال تو یہ جو انس بن حارث ہیں، متعدد نام سے پکارے جاتے ہیں، یہ بہت ہی عظیم مرتبت پر فائز تھے، اور بہت عظیم ان کا درجہ ہے، باعظمت صحابی میں سے ہیں۔ جی ہاں، چار معصوم کے یہ صحابی رہ چکے ہیں۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اور بزرگ صحابیوں میں ہے۔ لہٰذا آپ کی ایک عمدہ فضیلت یہ ہے کہ سرزمین کربلا میں امام حسین کے ساتھ صحابی نبی اکرم بھی شہید ہوئے ہیں، اور حقانیت امام حسین علیہ السلام کی ایک دلیلوں میں سے، جہاں بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ بزرگ صحابی بھی اس میں تشریف فرما ہے، اور انہوں نے اپنی جان کو راہ اسلام میں امام حسین کے ساتھ قربان کیا۔ جی ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ امام علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بھی یاروں، اصحابوں، باوفا چاہنے والوں میں سے ہیں، لہٰذا آپ کو شیعیان علی کہا جاتا ہے، یا کوفے کے جو بزرگ شیعہ ہیں ان میں سے آپ کا حساب ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہاں میں ایک اشکال کا جواب بھی دے دوں، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوفے کے لوگ امام حسین کو مارنے میں آ گئے تھے، وہ لالچی تھے، فریبی تھے، دھوکے باز تھے، مقام پرست تھے، بی بصیرت لوگ تھے، جاہل لوگ تھے۔ کوفے کے شیعوں کو اگر دیکھنا ہو تو آپ جو ہے انس بن حارث کو دیکھیے کہ جو کربلا کے میدان میں آئے ہیں، یا آپ حبیب ابن مظاہر کو دیکھیے، یا قرہ بن ابی قرہ کو دیکھیے، یا جو ہے وہ 12,000 جو شیعہ جیل میں بند کر دیا عبید اللہ ابن زیاد، وہ شیعہ تھے، اور ان کو باقاعدہ جو ہے بند کر دیا اور کچھ آنے نہیں دیا۔ بہرحال تو ان کی ایک فضیلت یہ کہ صحابی رسول اکرم ہیں، صحابی امیر المومنین، اور امیر المومنین کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کے مشن میں بھی رہتے ہیں، اور آپ ساتھ دیتے ہیں، اور اصحاب میں سے حساب ہوتا ہے۔ آپ کربلا میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں، اور آپ
صرف اصحاب میں سے نہیں ہیں، بلکہ میں آگے بیان کروں گا اور بھی عظیم مرتبات آپ کے ہیں۔ آپ راوی احادیث میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے حدیثیں بیان کی۔ میں یہاں ایک جملہ عرض کر دوں اپنے جوانوں کو، تبلیغی پہلو ہے کہ پرانے زمانے میں روایت کی اتنی اہمیت دیا کرتے تھے کہ جو راوی ہوا کرتے تھے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لیں، باوضو نہ ہو، ائمہ کی احادیث کو بیان نہیں کرتے تھے، جیسے قرآن کو بغیر وضو کے تلاوت نہیں کرتے تھے۔ آج کا زمانہ ہے، لوگ یا یوں کہوں کثرت اتنی زیادہ جو ہے وہ بیان ہوتی گئی کہ کثرت کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑا سا اعتبار کم ہو گیا۔ البتہ بغیر وضو کے احادیث کو بیان کرنا حرام نہیں ہے، مگر تقدس کے لیے ہمارے جو پرانے علماء اور آیت اعظام مجتہدین ہیں ان کا بھی شیوا رہا ہے کہ وہ باوضو احادیث ائمہ کو بیان کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو آپ جو ہے وہ راوی احادیث ہے، اور بہترین بات یہ ہے کہ آپ سے روایت کرنے والے شیعہ سنی تمام فرقہ اسلامی کی کتابوں میں آپ سے روایت کرتے ہیں اور آپ راوی ہیں، آپ کو سبھی مانتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ بہترین ایک صفت آپ کی یہ ہے، یا یوں کہوں آپ کے اوصاف حسنہ میں سے، کہ آپ راوی کے ساتھ ساتھ صادق راوی ہیں، موثق راوی ہیں، آپ کی روایت پر یقین کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے جو والد محترم ہیں یعنی حضرت حارث بن نبی، البتہ نبی مت پڑھیے گا، نبی، تو حارث بن نبی جو ہے وہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اس طریقے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت انس جو ہے صحابی بھی ہیں، صحابی زادہ بھی ہیں، یعنی فرزند صحابی ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، امام حسین علیہ السلام کے مسن صحابیوں میں سے ہیں، بزرگ صحابیوں میں سے ہیں، سن رسیدہ ہیں، با تجربہ کار ہیں۔ یہ کاہلی قبیلے کے بزرگوں میں سے اور سردار قبیلہ ہوا کرتے تھے، لہذا با تجربہ کار تھے۔ ان کی عقل و درایت و فہم سے امام حسین علیہ السلام نے کام لیا۔ کرب و بلا کی سرزمین میں دو روایت میں ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ 80 سال کے تھے اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 78 سال کے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنا ایلچی بنا کر بھی بھیجا۔ وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کیے جائیں گے، ظلم اور جفا کیا جائے گا، بے دردی کے ساتھ ظالم اور باطل کے ہاتھوں آپ شہید ہوں گے۔ یہ جو روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کے راوی یہی انس بن حارث کاہلی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش مبارک میں امام حسین علیہ السلام چھوٹے شہزادے بیٹھے ہوئے، نورانی چہرہ ہے، رسول اکرم ان کے رخسار کا بوسہ دیتے ہیں اور آنکھوں میں اشک آ جاتا ہے۔ تو حارث کے بیٹے فرماتے ہیں حضرت انس کہ میں نے خود اپنی سماعت میں نے خرچ کی اور اپنے کانوں سے میں نے سنا، میں خود راوی ہوں، میں نے خود رسالت مآب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان ابنی ھذا، اشارہ کر کے امام حسین کی طرف، پھر تاکید کرتے ہیں یعنی الحسین، کہ بتحقیق بے شک میرا فرزند، میرا بیٹا یعنی میرا نواسا، یہ امام حسین علیہ السلام یقتل بارض یقال لها کربلا، یہ قتل کیے جائیں گے ایک ایسی سرزمین پہ کہ جس سرزمین کا نام کرب و بلا ہوگا۔ البتہ مختلف روایت میں عراق کا لفظ بھی آیا ہے، بے ارض عراق۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد رسالت مآب فرماتے ہیں فمن شہدہ، بس تمہارے اوپر ہے کہ جس نے بھی اس حالت میں دیکھا، یعنی امام حسین کی قتل کے بارے میں جو بھی، ذالک منکم، اس خبر کو جو تم جان لوگے، سمجھ لوگے، سن لوگے، تمہارے کانوں میں اگر یہ آواز پہنچے گی کہ امام حسین کرب و بلا کی سرزمین میں بے دردی کے ساتھ شہید کیے جا رہے ہیں، فَلْيَنْصُرْهُ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی نصرت کو جاؤ۔ جی ہاں، یہ المناقب میں ابن شہر آشوب نے مفصل اس کو لکھا ہے، 1 نمبر جلد پہ اور 140 نمبر پیج پہ، لہٰذا اس
روایت کے راوی جو ہے وہ حضرت انس بن حارث ہیں۔ آپ صدر اسلام میں جنگ بدر میں، جنگ حنین میں جنگ کرتے ہیں، رسالت مآب کا ساتھ دیتے ہیں اور غازیوں میں سے آپ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کرب و بلا میں آپ جو ہے وہ محرم کی 6 تاریخ کو اتنی ساری حصار اور محاصرے کے باوجود بھی آپ آ جاتے ہیں 80 سال کی عمر میں۔ میں یہاں اپنے جوانوں سے عرض کر دوں، دیکھو جو حسینی ہوتے ہیں، جہاں حسین کو نصرت کی ضرورت ہے، چاہے آج کے زمانے میں عزائے حسین ہو، مجلس حسین ہو، وہاں پر انس بن مالک جو 80 سال کے بوڑھے بھی نصرت حسین کو جا سکتے ہیں، اور ہم گھروں میں کیسے پڑے رہیں، گھروں میں کیسے لیٹے رہیں؟ اگر کہیں فرش عزا ہو، کہیں آواز آ رہی ہو فرش عزا میں، مجلس ماتم نوحہ، یہ جتنی بھی کوئی مدد مانگ رہا ہے، شاید اس کے یہاں کوئی نہیں ہے۔ فرض کیجئے ہم سرزمین نیپال میں بہت ہی مختصر محبان امام حسین علیہ السلام ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو کہیں بھی اگر عزائے حسینی، یاد حسینی، پیغام حسینی، نصرت امام حسین سمجھ کر اس میں شریک ہو جائیے۔ عجیب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اس بوڑھے صحابی نبی کی وفاداری اور شجاعت کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں 6 تاریخ کو آپ رات میں۔ میں ان کے بارے میں اگر اور اطلاعات آپ کو لینی ہو تو دوسری قسط میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔